الخدمت کہاں کھڑی ہے اور کیسے کام کرے. آپ سوچیں, کوئی نظر آتا ہے آپ کو؟ لیکن الخدمت کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی, اس کی بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی. 7 تاریخی کو 7 اکتوبر کو میٹنگ کرتے ہیں شام کو, اور اسی وقت ہم رابطہ کرتے ہیں ان این جی او سے جن کے آفیسز غزہ کے اندر ہیں موجود, اور وہ چھوٹی این جی اوز نہیں, بڑی این جی اوز. سب سے ٹاپ پہ IHH جو کہ گورنمنٹ بیک این جی او ہے ٹرکی کی, وہ وہاں پہ موجود. اس کے بعد حیرات فاؤنڈیشن, اس کے بعد جینسو, غازی دستک, اونسر, یہ 5 این جی اوز جو کہ ہمارے پہلے ہی سے کولیبریٹر ہیں. اور وہاں 2019 سے ہم ان کے ساتھ مل کے اس ایریا میں پہلے ہی کام کر رہے ہیں. 2019 سے لے کے اس جنگ سے پہلے تک ہم نے 18.5 کروڑ کا کام ان کے ساتھ کیا. اس کی ڈاکومنٹیشن اور ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. یہ ایج تھا ہمارے پاس. فوری طور پہ اگلے دن ان سے رابطہ کر کے ہم نے تقریباً 10 کروڑ پلیج کیا ان کے ساتھ کہ آپ ہمارا کام شروع کیجئے. اس وقت تک وہاں پہ سٹورز موجود تھے, چیزیں موجود تھیں, وہیں سے خرید کے فوری طور پر میڈیسن بھی, ہاٹ میلز بھی, اور جو ضروریات تھیں ان کے وہاں پہ پہنچانا شروع کر دیں. یہ کام چلتا رہا. اس کے بعد ہم نے عبدالشکور صاحب جو کہ ہمارے نائب صدر ہیں اور گلوبل الخدمت کے اس کو چیئر کرتے ہیں, ان کو بھجوایا مصر. انہوں نے وہاں پہ مصر میں کائرو میں صورتحال یہ ہے کہ جو مین اس وقت پلیئر ہے اس سارے ریلیف کام کا وہ ایجپشن ریڈ کریسنٹ ہے, اور گورنمنٹ نے کچھ بڑی این جی اوز تقریباً اسی کام کے لیے بنائی کہ صرف وہ کریں کام غزہ میں. ان میں سے 2 ہم نے آئیڈینٹیفائی کی جو ریلیٹیولی ریلائبل تھیں, ایک مصر الخیر اور دوسری جو ہے ایجپشن فوڈ بینک. ان کے ساتھ ہم نے معاہدے کیے اور ان کو ہم نے امریکہ سے پیسے ٹرانسفر کیے. ہمارا اپنا چیپٹر ہے امریکہ میں, اور اب وہ سپلائیز وہاں سے شروع ہو گئی ہیں, مصر سے وہاں جا رہی ہیں. یہ کام چلتا رہے گا. لیکن مین وائل یہ ایک اور بلیسنگ تھی کہ پچھلے سیلاب میں جو ہمارا این ڈی ایم اے سے رابطہ رہا اور بقیہ مواقع پر بھی, ٹرکی کے معاملے پر بھی, تو اس کے نتیجے میں خود این ڈی ایم اے نے الخدمت سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہم سامان بھیجنا چاہتے ہیں, آپ ہمارے پارٹنر بنیں. تو الحمدللہ 90 ٹن سامان, ایک جہاز کارگو بوئنگ 747 ہم نے یہاں سے اسلام آباد سے رخصت کیا. 90,000 kg سامان الحمدللہ یہ یہاں سے فلائی ہوا. العریش ایئرپورٹ پہ جہاز اسی دن شام کو اترا, اور وہاں پر ہمارے لوگ بھی موجود تھے اپنے ہمارے, اور ایجپشن ریڈ کریسنٹ کے لوگ بھی. یہ لیا گیا اور اس کی ڈاکومنٹیشن بھی آ چکی ہے ہمارے پاس کہ یہ سامان وہاں پہنچ بھی گیا. اس سامان کی بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنے ملک کا نام بھی روشن کیا ہے. میرے پاس ایک سلائیڈ موجود ہے جس میں خود ایجپشن گورنمنٹ نے جاری کی ہے کہ 26 ممالک نے سامان ہمارے تھرو بھجوایا. ان 26 ممالک میں پاکستان کا نام بھی ہے, اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ 165.6 ٹن سامان بھیجا گیا, کیونکہ 2 طیارے گئے تھے. ایک میں ہم پارٹنر نہیں تھے, دوسرے طیارہ ہمارے ساتھ گیا تھا. تو وہ جو 165.6 ٹن سامان گیا ہے وہ 26 کی لسٹ میں ہم 6 نمبر پر. اور آپ کو پتا ہے کہ ہم تو غریب ملک ہیں, بڑے بڑے امیر ملک ہیں, لیکن الحمدللہ یہ آپ کی ایفرٹ سے, الخدمت کی ایفرٹ سے ہم نے پاکستان کا نام بھی اونچا کیا ہے. اور اب ہم ان سے, اس دن میں ملا تھا فورن منسٹر سے جس دن جہاز بھجوایا تھا, اس وقت میں نے آفر کی تھی انہیں کہ آپ کائنڈلی ہمیں 5 جہاز دیجئے. ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ ان کا کرایہ بھی ہم بھریں, اور کرایہ بہت زیادہ ہے اور بہت ایکسپینسو پڑتا ہے, ہم جانتے ہیں, لیکن وقت کی ضرورت ہے. مسئلہ تو یہ ہے اس وقت تو انہیں خوراک چاہیے, دوائیاں چاہیے. وہ 10 کروڑ روپے ایک طیارے کا کرایہ کا خرچ آتا ہے. ہم نے ان سے کہا آپ 5 طیارے دیجئے, ہم انشاءاللہ ان کا کرایہ بھی دیں گے, سامان بھی بھیجیں گے. ابھی تک وہ فائلوں میں گھوم رہا ہے. امید ہے ایک آدھ طیارہ ہمیں مل جائے گا, اور اگلے ہفتے میں ہم ایک طیارہ جس کے لیے ہم میڈیسن اکٹھی کر رہے ہیں, ہم زیادہ کاسٹ افیکٹو ہوگا, وہ میڈیسن کا طیارہ بھجوائیں. اور ساتھ ہی ہم نے گورنمنٹ سے کہا ہے کہ ہمیں اجازت دیجئے, ہم سی سے شپمنٹ کریں گے کنٹینرز کی صورت میں, ریلیٹیولی سستا ہے. اس کی پلاننگ ہم بھی کر رہے ہیں گورنمنٹ سے. آج بھی ہمارے کچھ لوگوں کی پرائم منسٹر سے میٹنگ ہے اور فارن منسٹر سے میٹنگ ہے. وہ الحمدللہ ہمیں کچھ ایسے لوگ ہمارے ساتھ الخدمت میں ہیں جو وہاں تک پہنچتے ہیں. ایئر مارشل ارشد ملک ہیں, وہ گئے ہوئے ہیں, اور لوگ ہیں جو اس وقت کر رہے ہیں کام. ہمیں وہ جب پرمیشن مل جائے گی تو ہم ایک بڑا ویئر ہاؤس کراچی میں بنا کے وہاں سے ایک چین بنائیں گے فوڈ آئٹمز بھیجنے کا سی شپمنٹ سے. اور میڈیسن جو ہے اس کو ہم ایئر لفٹ کریں گے العریش ایئرپورٹ کے لیے, اور پورا توقع ہے کہ اگلے
اس کے ساتھ ہی ہم نے سوچا 46 ایمبولینسز وہاں کی تباہ ہو چکی ہیں اس وقت آج کی ڈیٹ تک. ہم نے طے کیا کہ ہم 20 ایمبولینسز یہاں سے بیچتے ہیں الخدمت کی طرف سے. تقریباً 2 کروڑ روپے ایک ایمبولینس پہ خرچہ آئے گا. اس کی ہم برانڈنگ کر رہے ہیں اور ہم خرید رہے ہیں. آج ہم پہلی ایمبولینس خرید کے اس کی برانڈنگ کر کے پرسوں ہم یہ پروجیکٹ لانچ کریں گے کہ ہم اس طرح کی ایمبولینسز انشاءاللہ یہاں سے 20 کی تعداد میں وہاں روانہ کریں گے اور حکومت سے بھی بات کریں گے کہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں. خرچہ ہم برداشت کریں گے لیکن آپ ہمیں فیسیلیٹیٹ کیجئے تاکہ یہ وہاں پر پہنچ جائیں. تو یہ 20 ایمبولینسز کا. اس کے بعد پاکستان کے اندر جو فلسطینی سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں ہم نے ان کی لسٹیں بنائی ہیں. اس وقت تک 57 فلسطینی آئیڈینٹیفائیڈ ہیں. آج دوپہر 2 بجے کے بعد جمعے کے بعد وہ محمد العقاد جو کہ غزہ کے سٹوڈنٹ ہیں وہ آ رہے ہیں ہمارے پاس ہیڈ آفس میں. ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے طے کریں گے. ان کے لیے فنڈز ہم نے الوکیٹ کر دیے. ان سب کو ہم یہاں سے اسکالرشپ دیں گے جب تک یہ کرائسس ہے اور ان کا تنگی ہے ان کو ہم بھی پورا کریں گے. اس کے ساتھ ہم نے یہ طے کیا کہ ہزاروں بچے وہاں پہ جو یتیم ہو گئے ہیں ان کی کفالت کون کرے گا. اور الخدمت کو چونکہ ایک ایج حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے اندر 27,000 یتامہ کی کفالت کر رہی ہے اور تقریباً 2.25 سے 2.5 ارب روپے سالانہ اس پہ خرچ ہوتے ہیں. تو ہم نے اپنی میٹنگ میں یہ طے کیا کہ انشاءاللہ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہاں کے تمام یتامہ کو انشاءاللہ خود ڈائریکٹ یا اپنی کولیبریٹو ایجنسیز جو بھی اپنے این جی اوز ہیں ان کے ساتھ مل کر ان کی کفالت کریں گے. ہمیں وہاں اگر موقع دیا جائے تو وہاں پہ آغوش بھی بنائیں گے, نہیں تو مصر میں یا پاکستان میں لائیں گے, یا کچھ بھی نہ ہو تو وہ وہاں پر ہی ان کو ہم پوری طرح سپورٹ کریں گے تاکہ وہ رہ سکے. یہ اس حوالے سے پانی کا چونکہ میں نے پہلے ذکر کیا بہت بڑا ایشو ہے. وہاں پہ جو فلٹریشن پلانٹ ہیں وہ ہماری ایک پارٹنر این جی او ہے ایمارٹ وہ ملیشیا کی, انہوں نے وہاں پہ لگائے تھے اور وہ تقریباً $8,500 کا ایک تھا, وہ $10,000 بنتے ہیں. تو ایک پروجیکٹ ہم نے یہ بنایا ہے کہ انشاءاللہ جیسے ہی حالات ہوں گے ہم 30 فلٹریشن پلانٹ سیدھے وہاں پہ لگائیں گے. اس کا آلموسٹ گو اہیڈ کا سگنل ہم نے ملیشیا کی اس تنظیم کو دے دیا ہے. ان کی طرف سے انشاءاللہ یہ ساری پلاننگ آ جائے گی تو یہ پانی کا پروجیکٹ بھی ہمارا شروع ہو جائے گا. یہ جو کچھ سمجھ میں ہمیں آیا ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. کس وجہ سے کرتے رہیں گے؟ عروج زوال قوموں پہ آتے رہتے ہیں اور اللہ کا نظام یہ ہے کہ اس عروج و زوال کی بنیاد پہ میرا فیصلہ نہیں ہونا. میرا فیصلہ میری ذاتی کردار پہ ہونا ہے, میرے ذاتی کام پہ ہونا ہے. اگر پوری دنیا کے اندر اسلام نافذ ہو جائے اور ہر طرف اللہ کے قوانین کی حکمرانی ہو لیکن میں نے اس میں کوئی حصہ نہ ڈالا ہو تو آئی ایم اے فیلئر. روزے محشر میرا حساب غلط ہو. اور اگر پوری دنیا میں تباہی ہو لیکن میں نے حق کا ساتھ دیا اور کھڑا رہا اس وقت دامے در میں سکھ نے کچھ نہ کچھ کرتا رہا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. اس نظریے کے تحت میں اور آپ کی تنظیم الخدمت فاؤنڈیشن اس طرح لگے ہوئے ہیں, دن رات سوچتے ہیں اس پہ اور جو ایوینیو نظر آتا ہے ہم اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں. ہم پلاننگ جو ہے ابھی تک پیسے تو ہمیں کوئی 2.25 ارب روپے کے قریب ملے ہیں لیکن پلاننگ ہم نے کوئی 5.5 ارب روپے کی بنا لی ہے تاکہ جیسے جیسے اور پیسے ہیں تو ہم اس کو اور بڑھایا جائے. اس میں ایک چیز میں نے آپ کو نہیں بتائی وہ بتا کے ختم کرتا ہوں کیونکہ اسی میں سب سے زیادہ ڈاؤٹس ہیں. ہمیں احساس ہوا کہ وہاں پہ جب 26 اسپتال ختم ہو گئے, جو بقیہ اسپتال ہیں ان کا بھی برا حال ہے اور مسلسل انہی پہ وہ اٹیک کر رہے ہیں, آئے دن آپ سنتے ہوں گے, اور ان کے 56 جو چھوٹے میڈیکل فیسیلیٹیز ہیں وہ صفحہ ہستی سے انہوں نے نابود کر دیا. ان کو ڈاکٹر شہید ہو چکے ہیں, باہر سے کوئی نہیں جا رہا. ہمیں اگر اجازت ملے, مصر کی گورنمنٹ دے, اندر جانے کی اجازت دے تو سب سے اچھی بات ہے. اندر جانے نہ بھی دے تو پھر ہم غزہ کے بارڈر پہ سرائے سینہ میں الریش اور رفح کے درمیان کسی جگہ ہم ایک فیلڈ ہاسپٹل وہاں پہ قائم کریں. یہ نیت کر کے ہم نے 2 طرح سے کام شروع کیا. صابر صاحب اس وقت موجود ہیں کراچی سے, خاص طور پہ اس طرح کے کاموں کے لیے آئے ہوئے ہیں, انجینئر ہیں, ہمارے ساتھی ہیں. ان سے ہم نے کہا کہ ٹرکی سے پتہ کریں. انہوں نے ساری وہ ورکنگ کی. $2.4 ملین کا وہ آئیڈینٹیفائی کیا, اس کی کسٹمائز اس کو کیا گیا. اپنے ڈاکٹروں کی ایک میٹنگ کی, بڑے سینئر ڈاکٹروں کی, جو انہوں نے کہا اس کے مطابق وہ بنایا گیا. اس کی لاجسٹک, انسٹالیشن, ساری چیزیں ملا کے ہمارا خیال ہے کہ یہ کوئی $4 سے $5 ملین اس پہ خرچ آئے گا اور پھر ہر مہینے کا خرچہ جو ہے وہ 25 کروڑ روپے آئے گا.
تو یہ خاصا 3.5-4 ارب کا یہ پروجیکٹ ہے. ہم نے کہا نیت کرنے میں کیا حرج ہے, پیسے تو لوگوں نے دینے ہیں, اللہ نے دینے ہیں. ہم نے یہ نیت کی, اس کی پلاننگ مکمل کر لی. ہیومن ریسورس کہاں سے آئے گی؟ تو ہم نے پیما کے ساتھ مل کے ایک ایپ لانچ کی کہ جو سینئر ڈاکٹرز وہاں جا کر والنٹریلی کام کرنا چاہتے ہیں وہ اس طرح سے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کریں, اپنے پاسپورٹ نمبر, اپنی ساری ڈیٹیل دیں. آپ کی اطلاع کے لیے اس وقت تک 3000 سے زائد رجسٹریشنز ہو چکی ہیں, جس میں 2000 کے لگ بھگ جو ہیں وہ سینئر ڈاکٹرز ہیں. مجھے یاد ہے فگر کہ 100 کے قریب آرتھوپیڈک سرجن ہیں, انٹینسیوسٹ جو ہیں وہ کچھ 150 کے قریب ہیں, اور جنرل سرجن جو ہیں 750 کے قریب ہیں. بقیہ 1000 جو ہیں دو کے علاوہ وہ پیرامیڈکس ہیں جن کی زیادہ ضرورت ہے ہمیں. اور اگلی بات میری پیاری بہنوں بڑی عجیب ہے, ہماری کنزرویٹو سوسائٹی ہے, خواتین اتنا آگے نہیں بڑھتی. آپ کو پتا ہے کہ ان 3000 میں 50% خواتین ہیں. آپ اس کو نوٹ کیجئے, ان کی فہرستیں لیجئے کہ کیا لوگ ہیں یہ جو وہاں خواتین جا کے کام کرنا چاہتی. اچھا اب یہ کریں گے کیسے؟ اس پہ ہم نے کام شروع کیا. آخری ہفتے میں اکتوبر میں میٹنگ تھی فیما کی پترا جایا میں, ملیشیا میں. شاید اقبال صاحب بھی میرے ساتھ تھے. وہاں پہ بھی ساری یہ باتیں ہوئیں اور طے ہوا کہ ہم, چونکہ فیما جو ہے وہ 50 ملکوں کی ایک باڈی ہے, امبریلا باڈی ہے. پیما پاکستان سے ایک ممبر ہے اور الخدمت بھی ایک ممبر ہے, اور بقیہ سارے دنیا سے جو ہیں آئی ایم ایز اور یہ اس کی ممبر ہیں. اور 1 لاکھ سے زائد 1,10,000 میڈکس اس کے بورڈ پر ہیں, اور 40 سال سے بنی ہوئی رجسٹرڈ امریکہ کے اندر ہے, ایک بڑی اتھینٹک ہے. اور وہ OIC میں بیٹھتی ہے. جتنی بھی میڈیکل کی اور عالموں کی کنسلٹیشن ہوتی ہے, پولیو ویکسین یا فلانا, اس کی باقاعدہ ایک ممبر کے طور پہ بیٹھتی ہے. اور پاکستان سے ہی ڈاکٹر تنویر زبیری اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, فیما کے صدر بھی رہ چکے ہیں. تو ہم نے کہا اس کو بھی استعمال کرنا چاہیے. تو ہم نے باقاعدہ OIC کو فیما کی طرف سے خط لکھا کہ ہمیں آپ اجازت لے کے دیں کہ ہم وہاں پہ ڈاکٹرز بھی بھیجیں اور کوئی اس طرح کا کام کر سکیں. ان کی طرف سے رسپانس آیا کہ ہمیں ڈیٹیلز دیجیے. ہم نے وہ ڈیٹیلز بھی بھجوا دی. پھر وہاں پہ چونکہ انور ابراہیم کا اس وقت راج ہے, پرائم منسٹر ہے ملیشیا کے, وہ بڑے یعنی اچھے آدمی ہیں, تو انہوں نے بھی اپنے فارن منسٹر کو اور وہاں کے ایمبیسڈر جو کہ ان کا جدہ میں ہے اس کو کہا کہ ان کے پیچھے پڑو اور ان سے اجازت لو. کل مجھے ڈاکٹر طاہر میر صاحب جو کہ ایمرو کے ہیڈ ہوتے تھے, ہیڈ نہیں اس میں ڈائریکٹر تھے مصر میں, انہوں نے مجھے اس کی اپڈیٹ دی. ان کو ہم نے فوکل پرسن بنایا کہ سارا اس میں پروسیڈ کریں. انہوں نے کل مجھے بتایا کہ خاصا آگے کام ہوا ہے, اور انہوں نے رابطہ کیا القدس کمیٹی کے ساتھ اور ساتھ ہی پیلسٹینین گورنمنٹ کے ساتھ رابطہ کیا ہے. ان کا خیال ہے کہ OIC, پیلسٹینین گورنمنٹ اور قدس کمیٹی تینوں مل کے اگر مصر سے کہیں گے تو کافی چانس ہو سکتا ہے کہ وہ اجازت مل جائے. فیما کو اجازت ملے گی, لیکن جب فیما کو اجازت ملے گی کام کرنے والے آپ ہوں گے. الخدمت کام کرے گی. الخدمت جو کہ ممبر ہے فیما کا, وہ سارا کام آپ فیما سے اس طرح سے کریں گے. تو یہ ساری چیزیں بھی چل رہی ہیں. پہلے ہماری جو توقعات تھیں وہ 10 اور 90 کی تھی. 10% چانس کہ ہو جائے گا اور 90% چانس کہ نہیں ہوگا, چونکہ مصر کے ہمیں پتہ ہے. لیکن کل کے فون کے بعد میں اس کو 50-50 سمجھتا ہوں کہ معاملات اس طرف جا رہے ہیں. اسی لیے میں نے سفیان صاحب جو ہمارے MD ہیں ان سے کہا ہے کہ آپ پہلے بیچ 15 سے 20 ڈاکٹروں کا اس کی تو باقاعدہ اس کو سارٹ آؤٹ کریں کہ کون لوگ جائیں گے اور ان کو الرٹ کریں. کیا پتہ ہمیں اجازت مل جائے. 2 طرح کی اجازت مل سکتی ہے, ایک یہ فیلڈ اسپتال بنانے کی, اور دوسرا اگر یہ ڈاکٹر اندر جانا شروع ہوئے تو اس میں بھی ممکن ہے ہمیں فیما کی طرف سے ایکسیس مل جائے, تو جانے والے ہمارے لوگ ہوں.